السلام علیکم سامعین و ناظرین، ایک بار پھر ہمارے ساتھ جناب شاہ صاحب ہیں، اور شاہ صاحب کو آج بڑی مشکل سے جو ہے پکڑا ہے۔ شاہ صاحب بھاگ رہے تھے تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے آج بڑی مشکل سے پکڑا ہے۔ اور ان کا آج جو میرے لیے حکم ہے وہ یہ ہے کہ آج میں آپ کا انٹرویو کروں گا، تو میں نے کہا جی میں آپ کے سوالات کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکوں گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ آج کیسے سوال کرتے ہیں، کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ شاہ صاحب، عرفان مغل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں پر تشریف لائے ایک بار پھر سے، اور آپ کو بھی پیار بھرا سلام میری طرف سے، اور دیکھنے والے سامعین و ناظرین کو بھی سلام اور آداب۔ میں اس لیے آپ کو آج منع کر رہا تھا آنے کے لیے کیونکہ جو طبیعت تھی میری جی وہ 2-3 دن سے کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، یہ آج کل کچھ فلو ہے، بخار وغیرہ، اس کی وجہ سے میں آپ کو منع کر رہا تھا۔ بہرحال جب آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو میں پھر آپ کو منع نہیں کر سکا، اور دل کی وابستگی ہے، پیار ہے جو آپ سے ملاقات بار بار ہوتی ہے۔ شکریہ، مہربانی آپ کی، یہ آپ کی محبتیں ہیں جو ہمیں کھینچ لاتی ہیں وہاں سے یہاں تک۔ بے شک عرفان مغل صاحب، آپ دور دراز علاقہ سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں میری ملاقات کے لیے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، جی میں چاہتا ہوں کہ میرے 1-2 سوال ہیں جو میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ سب سے پہلی تو مہربانی ہوگی آپ یہ تھوڑے ہلکے پھلکے سوال کریں مجھے۔ نہیں، ہلکے پھلکے سوال ہے، ہماری گفتگو ہی ہلکی پھلکی ہے، ہم اتنے بڑے دانشور نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس لحاظ سے میں آپ سے کچھ 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سوال یہ رہیں گے آپ سے جی ارشاد۔ کہ عرفان مغل صاحب، میں نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر دور حاضر میں جی کہ آج کل کے نوجوان، جی ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ وہ ہر فیلڈ میں ترقی کر چکے ہیں اور کچھ اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، جی لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ طرح طرح کی مشکلوں سے دوچار ہو رہے ہیں، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بے روزگاری کا عالم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہر آدمی نے جو ہے وہ کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اپنے حساب سے بنائی ہوتی ہے۔ بالکل، پریشانی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری۔ ٹھیک ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری جو ہے، کامیابیاں جو ہیں وہ وقت مانگتی ہیں۔ وقت مانگتی، بے شک۔ ٹھیک ہے، جی، اس لیے انسان کو صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا کہ سب سے پہلی چیز ہے، کامیابی کے لیے انسان کو 3 چیزوں پہ جو ہے وہ قائم رہنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی محنت، دوسری چیز جو ہے وہ اپنے والدین کی اور اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جس پاک ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے جو ہیں وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں عرفان صاحب آپ کی بات کو کاٹ نہیں رہا، بلکہ ایک ترتیب دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو پہلے تو ہر حال میں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، بالکل، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والدین اور استادہ کا احترام، اور اپنی محنت، کیونکہ محنت کے بغیر دنیا میں ناکامی ہے۔ محنت ہوگی آپ کی تو کامیابی کہتے ہیں کہ آپ کے قدم چومیں گے۔ اور عرفان صاحب، دوسرا میرا آپ سے ایک سوال یہ رہے گا۔ میرا یہ سوال ابھی کمپلیٹ شاہ صاحب نہیں ہوا۔ اچھا، پورا کر لیجیے۔ کیونکہ اس میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی، وہ یہ ہے کہ محنت تو آپ کو کرنی ہے، جی، محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اپنے اساتذہ اکرام کا، اپنے والدین کا جو احترام کرنا ہے، جی، اور تیسری بات یہ میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور صبر کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ان میں پرابلم یہ ہے کہ آج والدین جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے بچوں کی، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے والدین جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ بالکل، کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ مسئلہ جو ہے، میں نے ایک میرے مولانا صاحب ہیں، میں ان کو اکثر سنتا رہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے چلے ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، یہ بات ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر 40 ولی کسی شخص کے لیے بدعا کریں، سرد رات میں پانی میں کھڑے ہو کے، اگر کسی شخص کے لیے بدعا کریں تو دعا کرتے رہے، تو اب میں بتاؤں کہ 40 ولی جو ہیں وہ ایک نبی کی طاقت رکھتے ہیں۔
تو اگر وہ کسی شخص کے لیے وہ دعا کریں تو اس کے ماں جو ہے وہ اس کے حق کے لیے دعا کرتی رہے تو وہ ان کی دعا جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بد دعا جو ہے ان کی رد ہو جاتی ہے اور ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پڑھتے ہیں, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر ماں آواز دے تو آپ نماز کو توڑ دیں. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کامیابیاں آپ کو تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے. بالکل. یہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے ولی ہیں. بالکل. اب ہم آگے در بدر آگے پیچھے جا کے ایسے ایسے لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں اور ان کو چومتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ولی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو بات ہے وہ ان کا احترام کریں اور ان کے ماں کے پاؤں چومیں اور باپ کے ہاتھ چومیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا. دیکھیں مغل صاحب, میں اس چیز میں آپ کی بڑھوتری کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے والدین کی عظمت بیان کی ہے, جی جی, اس کے لحاظ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار کہتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو مسکراہٹ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. اور ہم سنتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کیونکہ اپنی اولاد جیسے بھی ہو ماں باپ کو وہ پسند کرتی ہے. اور ہمارے والدین اگر ہم کا سخت رویہ ہے وہ کسی بھی طرح کے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. وہ ہمارے لیے, میں تو کہتا ہوں کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور میں نے اس دور میں کسی سے سنا نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور چیز کو پرکھا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ جو ہیں وہ جب گاؤں سے نکل کر شہروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو والدین کو بھول جاتے ہیں اکثر. وہ نکلتے ہی ماں باپ کا دل دکھا کے ہی نکلتے ہیں. کون چاہتا ہے, کون ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ جو گھر سے وہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دل دکھا کے نکلتے ہیں. ایسے کامیابیاں شاہ صاحب نہیں ملتی. ٹھیک ہے. جنہوں نے اپنی جوانیاں آپ کے لیے صرف کر دیں, جنہوں نے اپنے مال اور دولت, اپنا حسن و شباب جو ہے وہ ختم کر دیا, تو ان کو آپ جو ہے وہ اس موقع پر آپ ان کو ذلیل و خوار کریں گے تو آپ کو کامیابیاں اور چین اور سکون کہاں سے ملے. میں آپ کی بات میں ایک اور ایڈ کروں کہ جیسے آپ نے بولا آپ مولانا صاحب کو پسند کرتے ہیں, تو کل کی ہی بات ہے, میں فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک مولانا صاحب تھے تو انہوں نے ایک بیان کیا. بیان یہ تھا کہ ایک بیٹا تھا, انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں اپنا بیٹا ہونے کا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو. وہ ضد ہو گئے, باضد ہو گئے کہ میں حق ادا کروں گا. تو ماں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا جیسا آپ کہتے ہو. ماں نے کہا بیٹا چلو آج آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں سو جاؤ. تو ماں بزرگ تھی, 65-70 سالہ ان کی ایج تھی. تو بیٹا جب ان کے پاس سو گیا تو ماں نے جب آدھی رات گزری تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے پانی کا ایک گلاس لا دو. تو بیٹا نے سوچا کہ مجھے ماں کا حق ادا کرنا ہے. بیٹا دوڑا جا کے پانی لایا. ماں نے کپکپاتے ہاتھوں سے پانی پیا اور آدھا بستر پہ گرا دیا. جب بستر پہ گرایا وہ جان بوجھ کے گرایا ماں نے کہ بیٹے کا رویہ دیکھتی ہوں کیسا. بیٹا اس بار کچھ نہیں بولا اور وہ خاموش ہو گیا اور سو گیا. رات کو 2 بار ایسا ہی ہوا. جب تیسری بار ماں نے پانی گرایا جان بوجھ کر تو بیٹا تہش میں آ گیا. بیٹا غصے میں آ گیا کہ یہ کیا بات ہے, ایک بار پانی گرایا, دوسری بار گرایا, تیسری بار گرایا, پورا بستر گیلا ہو گیا, میں کہاں پہ سوں. بیٹا یہی میں آزمانا چاہتی تھی کہ تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تو ادا کر سکتا کہ نہیں. کہ جب تو چھوٹا سا تھا رات کو بستر کے اوپر تو بار بار پیشاب کرتا تھا اور میں تجھے سوکھے پہ سلاتی تھی اور تیرے جہاں پہ پیشاب ہوتا تھا اس گیلی جگہ پہ سوتی تھی, اور وہ ایک رات کا تو عمر بھر کے لیے وہ حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ نہ اس سے پہلے کوئی ماں باپ کے حق ادا کر سکا ہے جو میرا ذاتی نظریہ ہے, نہ اس کے بعد کر سکے گا. وہی بات ہے.